اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ہم نے پچھلی دو نشستوں میں سورہ اخلاص اس کی حقیقت اور معرفت بیان کی تھی۔ پچھلی نشست میں ہم علامہ اقبال کی اس نصیحت کو آپ تک پہنچا رہے تھے جو بابا اقبال تک سیدنا ابو بکر صدیق نے پہنچائی۔ ان کی کتاب، اقبال نے اپنی کتاب رموز بے خودی میں بہت تفصیل سے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں سیدنا ابو بکر صدیق کی زیارت ہوئی، میں نے ان سے سوال پوچھے اور سیدنا ابو بکر صدیق نے مجھے اس کا جواب دیا۔ ظاہر ہے یہ بات خواب سے بہت آگے کی ہے، یہ مشاہدے کی ہے، یہ ایک روحانی ملاقات کی ہے، اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق نے سورہ اخلاص اور توحید کی حقیقت سیدی رسول اللہ کی امت کو بیان فرمائی ہے۔ اس میں قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد کو ہم پچھلی نشست میں طے کر چکے ہیں۔ آج لم یلد ولم یولد سے آگے جائیں گے۔ بابا اقبال فرماتے ہیں، آپ کا اردو کا ایک بہت مشہور شعر ہے، یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا و رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ انسان جن چیزوں کو دنیا کے رشتے سمجھتا ہے، تعلقات سمجھتا ہے، رشتہ داریاں، مال و دولت، نسب، خاندان، قبیلے، یہ سب فنا ہو جانے والے ہیں، بتان وہم و گما ہے۔ ایک بت ہے وہم و گمان کا جو انسان نے بنایا ہوا ہے۔ حقیقت میں باقی رہنے والی چیز صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، جو چیز باقی رہ جائے گی وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ سورہ اخلاص میں جب آپ لم یلد ولم یولد پر پہنچتے ہیں، رب بتاتا ہے کہ میرا کوئی مجھے پیدا کرنے والا نہیں اور میری کوئی اولاد نہیں، یعنی میری کوئی رشتہ داری نہیں، میرا کوئی تعلق دنیا سے نہیں، میرا کوئی رشتہ داری اور میرا کوئی ایسا بندھن نہیں ہے جو مجھے روکتا اور پابند کرتا ہو اور باندھتا ہو جیسے انسانوں نے دنیا میں اپنے گرد بنائے ہوئے۔ اللہ ان سب سے بے نیاز ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں بابا اقبال کو، اور بابا اقبال آپ تک پہنچاتے ہیں، اے میری ملت، اللہ نے تیری حقیقت اور اصلیت ہی یہ بنائی ہے کہ تیری بنیاد توحید اور رسالت پر ہو، رنگ و خون پر نہیں۔ تیرا مقام قومیت اور لسانیت اور رنگ و خون کے تمام تعصبات سے بلند ہے۔ تیرے وجود میں آنے والا ایک سیاہ فام حبشی بھی ان سرخ و سفید کافروں سے بہتر ہے جو تیری ملت سے باہر ہو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج عرب دنیا بھی جب اپنے بارے میں بات کرتی ہے تو کہتی ہے عرب اینڈ دا مسلم ورلڈ، عرب اور اسلامی دنیا، اپنے آپ کو اسلامی دنیا سے بھی وہ الگ کرتے ہیں۔ عرب جب آپس میں مسلمان بیٹھتے ہیں تو اپنے آپس میں تعصبات کرتے ہیں کہ وہ افریقہ کا عرب ہے تو ہم مشرق وسطیٰ کے عرب ہیں، تو وہ قطری ہیں تو ہم خلیجی ہیں، تو ہم سعودی ہیں، تو ہم شامی ہیں، تو ہم عراقی ہیں، ہم یمنی ہیں۔ ایک دوسرے سے تعصب کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تفاخر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ تمام تعصبات جاہلیہ جن کو ختم کرنے کے لیے سیدی تشریف لائے۔ آج عربی اور اجمی کو ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرب ترکوں کے ساتھ نہیں چلتے، ترک ایرانیوں کے ساتھ، عرب اور ایرانیوں کے ساتھ اختلاف، پاکستانیوں کو سب مسکین کہتے۔ ایک اجمی اور عربی کی جھوٹی برتری کا تکبر، جبکہ سیدی رسول اللہ کی امت کو نصیحت کیا کی جا رہی ہے؟ جب لم یلد ولم یولد کا تم ماننے والا ہے، اس رب کا ماننے والا ہو جس کی کوئی رشتہ داری نہیں، جس کا کوئی خون کا رشتہ نہیں، اور صرف رشتے اس کے الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اور والذین آمنوا اشد حب للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں شدید ترین محبت صرف اللہ سے کرتے ہیں، باقی کائنات کی سب محبتیں اس کے پیچھے، اللہ پر صدقے وہ ساری۔ اور قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ سیدی رسول اللہ کے بعد کے حوالے سے قرآن کی آیت، اور سیدی رسول اللہ کا یہ فرمان کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنی تمام جہان کی محبتوں سے زیادہ محبت سیدی رسول اللہ کی ذات مبارک سے نہ کرے، سیدی پر صدقے قربان نہ جائے، یہ ہے لم یلد ولم یولد۔ ایک تیرے حلقے میں آنے والا، تیرے وجود میں آنے والا ایک سیاہ فام حبشی بھی ان 100 سرخ اور سفید کافروں سے بہتر ہے جو تیری ملت سے باہر ہے۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ذبح کرتے ہیں ان سرخ و سفید کافروں کے کہنے پر، ان کافروں کی حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم سیدی رسول اللہ کی امت سے خیانت کرتے ہیں۔ اے ملت، اگر تم دین کی حقیقی روح حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں اور خاندانوں کے تعصبات سے بلند ہو جا، حضرت سلمان فارسی کی طرح بن جاؤ کہ جو صرف اسلام کے بیٹے ہیں۔ آج پوری مسلمان دنیا کا زوال کیا یہی نہیں ہے کہ ہم اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی قومیت پر تفاخر کرتے ہیں اور سیدی رسول اللہ کی امت میں ہونے پہ فخر محسوس نہیں کرتے؟ حضرت سلمان فارسی فارس سے چلے، آپ عیسائی ہو گئے، تلاش کرتے پھرے اسلام کو، سیدی رسول اللہ کے پاس رستے میں غلام بنا لیے گئے۔ اب سیدی کے پاس پہنچتے ہیں، پورے مدینے میں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دوستی نہیں، بس سیدی کے غلام اور آ کے سیدی کے پاس ایمان لائے اور سیدی کے جانثار ہو گئے۔ سیدی نے آپ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما دیا، اتنا آپ نے پیار فرمایا، اور اپنا شجرہ نسب بھی حضرت سلمان یہی بتاتے تھے کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی فارسی روایات اور اپنے فارسی خاندان اور آباء و اجداد سب ختم ہو چکا جب سیدی کے قدموں میں آ گئے تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے دین کی حقیقی روح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ، رشتہ داروں اور خاندانوں کے تعصبات سے بلند ہو جاؤ اور حضرت سلمان فارسی کی طرح بن جاؤ جو صرف اسلام کے بیٹے ہیں۔ کیا آج ہماری امت میں کوئی فرد ایسا نہیں جو اسلام کا بیٹا ہو، جو اپنے آپ کو کہے کہ میں صرف مسلمان ہوں، کہ میرے اللہ نے میرا نام مسلمان رکھا تھا اور میں سیدی رسول اللہ کا امتی ہوں، اور میں کسی تعصب اور کسی فرقے اور کسی جماعت اور کسی قومیت اور نیشنلٹی اور زبان کی فوقیت کو تسلیم نہیں کرتا؟ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سیدی رسول اللہ کے نزدیک ہے۔ کیا یہ معیار یہ امت قائم نہیں کر سکتی آج؟ اے امت، اگر تم نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے اپنے قبیلے یا قوم کو اہمیت دی تو پھر تم اس امت کی اخوت کو تباہ و برباد کرنے کا ظلم کرو گے۔ اعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم ایسا ظلم کرے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کو ہم تقسیم کر کے تباہ کروا کے کمزور کر دیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے امت، اگر تم نے نسبت رسول کے بجائے اپنے قبیلے یا قوم کو اہمیت دی تو تم اپنی اس امت کی اخوت اور اتحاد کو تباہ کرنے کے ظلم کے مرتکب ہو گئے۔ آج پاکستان کے اندر بھی دیکھیے، اتنی جماعتیں علاقائیت پہ مبنی ہیں، کوئی سندھیوں کی تو بلوچوں کی تو پشتونوں کی تو مہاجروں کی تو کوئی پشتون تحفظ موومنٹ ہے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ مسلمان تحفظ موومنٹ کیوں نہیں؟ تم سیدی رسول اللہ کی امت میں تفرقہ ڈالنے والے منافق ہو۔ چاہے تم اپنی قومیت کی بنیاد پہ کرو، لسانیت کی بنیاد پہ کرو، فرقہ واریت کی بنیاد پر کرو، ملکوں کی بنیاد پر کرو، عربی اور عجمی کی بنیاد پر کرو، گورے اور کالے کی بنیاد پر کرو، تم سیدی رسول اللہ کی امت کے خائن ہو، تم غدار اور ظالم ہو، تم سیدی کی امت کو تقسیم کر رہے ہو۔ اگر تم قومیت، لسانیت اور برادری کو دین اسلام پر اہمیت دو گے تو کبھی بھی تمہاری جڑیں ہماری ملت میں مضبوط نہیں ہوں گی، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ابھی تک تمہاری عقل اور فکر کافر اور غیر مسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی شخص امت کا حصہ بن ہی نہیں سکتا۔ ہمارے کشمیر میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ کہ لوگ اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ بنانے کے بجائے پہلے کشمیری کہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی لوگوں نے پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگایا، لوگ عرب فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور عربوں میں بھی پھر اپنی تقسیم کرتے ہیں، کون دوسرے پہ زیادہ ترجیح اپنے آپ کو رکھ دیتا ہے۔ ایسی فکر اور سوچ رکھنے والا کبھی بھی سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ بن ہی نہیں سکتا۔ لوگ یہاں پر آج بات کرتے ہیں کہ ہمیں امت کا غم کیوں ہو، ہمیں کیوں فکر ہو، کیا ہم پاکستانیوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے پوری امت کا، اپنی اپنی نبیڑ اپنا سنبھالیں، ہمیں کیا پڑی ہے ان کی۔ یہ سب کافرانہ جملے ہیں جو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے
اس کا مطلب ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک تمہاری عقل اور فکر ابھی تک کافر اور غیر مسلم ہے۔ واللہ صدق، بالکل سچ بات ہے۔ جو ایسی بات منہ سے نکالتا ہے، ظاہراً چاہے منہ سے وہ اسلام کا کلمہ پڑھے، لیکن اس کی عقل اور اس کی سوچ اور اس کی فکر کافر ہے۔ جو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ اور اس کا تعلق انسانوں کی روح اور جان سے ہے، جبکہ اس کی رشتہ داریوں اور قبیلوں کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے، حقیقت یہی ہے کہ عشق کا رشتہ ہمیشہ خون کے رشتے سے زیادہ محکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ سیدی رسول اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ عشق اور روح کا رشتہ ہے، حقیقت کا رشتہ ہے، اور خون کے رشتے ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب سیدی رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام نے اور مہاجرین پہنچے مدینہ، اب ان کی کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی، وہ تو مہاجرین ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر اہل مدینہ کے پاس پہنچے۔ سیدی رسول اللہ نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کروا دیا، جس کو مواخات کہتے ہیں، بردرہڈ، اور فرما دیا کہ ہر انصاری جو مدینے کا ہے ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے۔ اور جب سیدی نے فرما دیا کہ تم ان کو بھائی بنا لو، تو مہاجروں نے پھر ان کو اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر بھائی بنا لیا۔ خون کے رشتے ختم ہو گئے، سیدی رسول اللہ کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اپنی تمام جائیداد حتیٰ کہ بیویاں تک انصاری لے کر آ گئے، کہنے لگے سیدی نے حکم فرمایا تم میرے بھائی جو حکم کرتے ہو تم لے لو، اس میں سے اگر تمہیں بیوی چاہیے تو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم لے لو، میری ساری جائیداد عادی کرتا ہوں، تم لے جاؤ، میرے جانور، میری بکریاں، میرے اونٹ، میری دولت، میرا کاروبار، بغیر سوال کیے، بغیر لکھت پڑھت کیے، بغیر گواہوں کے، صرف زبان پر کہ سیدی رسول اللہ نے فرما دیا کہ تم میرے بھائی ہو، اور یہ دلیل کافی ہے ہمارے لیے کہ، اور یہ ہمارے لیے حکم کافی ہے، اور آج سے تم میرے بھائی ہو۔ یہ مواخات کی وہ مثال کائنات میں نہ اس سے پہلے دی گئی نہ اس کے بعد ایسی کوئی مثال بن سکی، لیکن سیدی رسول اللہ کی امت میں یہ قاعدہ اور قانون طے ہو گیا کہ جو رشتہ بنایا جاتا ہے، لم یلد ولم یولد، جو دنیاوی رشتے کوئی تعلق نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں رکھتے، جو سیدی رسول اللہ کا رشتہ ہے وہی اہمیت رکھتا ہے۔ جب غزوہ بدر ہوئی تو دونوں جانب قریش تھے، باپ بیٹے ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ حضرت ابو بکر سیدی رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور اس وقت ان کے بیٹے ایمان نہیں لائے تھے، وہ کافروں کے ساتھ تھے۔ جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہوئی اور وہ اسلام لائے اور بعد کے معاملات، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے جنگ بدر میں، اور میں نے آپ کو اس لیے نہیں قتل کیا کہ آپ میرے والد تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا واللہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے قتل کرتا کہ تو اللہ کے رسول کا دشمن تھا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر تم نے عشق الہی اور عشق رسول کا راستہ اختیار کرنا ہے تو یہ لازم ہے کہ اپنے خون اور برادری کے رشتوں کو ترک کرنا پڑے گا، ایران اور عرب کی نسبت کو بھی ترک کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے ظلم لوگ اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری برادری کا آدمی ہے، یہ ہمارا اپنا جاننے والا رشتہ دار ہے، ہمارا قریبی ہے، میرا گرائی ہے، میرا ساتھ والا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میرے تعلقات ہیں، تو وہ سیدی رسول اللہ کی امت سے خیانت بھی کر دے، پاکستان کو نقصان بھی پہنچا دے، سیدی کی امت کو نقصان پہنچائے، تکلیف دے، مسلمانوں کو ہلاک کروائے، سیدی کی امت کی آبرو کو فروخت کر دے، لوگ اس کی پھر بھی حفاظت کرتے اور اس کو بچاتے ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے ملک کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی فرمایا گیا کہ اگر تو حقیقی معنوں میں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو تجھ پہ لازم ہے کہ خون اور برادری کے رشتوں کو ترک کر دے۔ ایران اور عرب قومیت کے معاملے میں بھی ساری امت خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہی عربوں نے اس لیے برپا کرائی، عرب ریولٹ کہا اس کو۔ لارنس آف عربیہ اور انگریزوں نے یہ پٹی پڑھا دی ان عربوں کو کہ یہ ترک اجمی باہر سے آ کر مدینے اور مکے پر حکومت کرتے ہیں، عرب دنیا پر حکومت کرتے ہیں، تمہارا فرض ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کرو، اپنی حکومتیں بناؤ۔ اس پر بابا اقبال نے فرمایا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، اور خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ اس بغاوت کے نتیجے میں جو خلافت عثمانیہ کو تباہ کر دیا گیا اور امت کو یتیم کر دیا، جو اس کا نقصان ہوا پھر پوری دنیا میں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تک مسلمان امت سنبھل نہ سکی، پھر اللہ نے تحفے کے طور پر پاکستان دیا۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد۔ بابا اقبال نے خوشخبری بہت پہلے دے دی تھی
نہیں ہے میری نگاہ سوئے کوفہ و بغداد، میں بغداد اور کوفہ کی جانب یعنی پرانی عرب سویلائزیشنز کی جانب اور ٹرک سویلائزیشنز کی جانب نہیں دیکھ رہا، اب نئی بستیاں آباد ہوں گی پاکستان، اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا، تجھ سے لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ لیکن ہم راستہ کہاں بھول گئے؟ یہاں بھول گئے کہ ہم نے اللہ کے دین کو جو نافذ اور غالب اور قائم کرنا تھا، اس کی جگہ ہم لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور مارشل لا اور ڈکٹیٹرشپس اور اینگلو سیکسن لاز اور قومیت اور لسانیت اور فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئی یہ امت۔ سیدی رسول اللہ اللہ کا نور ہے، اور اسی طرح یہ امت سیدی رسول اللہ، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا ہی نور ہے۔ اس امت کا وجود ہی سیدی رسول اللہ کے وجود سے جڑا ہوا ہے اور ان کے نور سے تخلیق شدہ ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ آپ کو حقیقت انسانیہ کی حقیقت جب بتائی تھی کہ سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ تخلیق کیا، ظاہر کیا، اور اس کے بعد نور مصطفیٰ سے اللہ نے پوری کائنات بنائی، اور اس امت کے حوالے سے بھی بابا اقبال یہاں پہ یہی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ اس امت کا وجود ہی سیدی رسول اللہ کے وجود سے جڑا ہوا ہے اور ان کے نور سے تخلیق شدہ ہے۔ سیدی رسول اللہ اللہ کا نور ہے، اور یہ امت رسول اللہ بھی، امت رسول بھی اللہ کا ایک نور ہے۔ اس امت کی حقیقت بھی وہی ہے جو سیدی رسول اللہ کا نور ہے، جو سیدی رسول اللہ نے اپنا فیض اور اپنا کرم اور اپنا نور اور فضل اس امت پر عطا فرمایا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی ملک اور قوم کی نسبتوں میں گرفتار ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد کے مفہوم سے ہی ناواقف ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگ مسلمانوں میں رشتے نہیں کرتے آپس میں کہ جی ہم پنجابی ہیں اور وہ پٹھان ہیں، اور وہ اردو سپیکنگ ہے اور وہ کشمیری ہے۔ یہ ایسے تعصب اور جہالت کے جملے آپ کو اس قوم میں سننے کو ملتے ہیں۔ ہم اپنی برادری سے باہر رشتے نہیں کرتے، بڑے تکبر سے کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ زمانہ جاہلیت کی ناپاک غلاظت میں ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور بابا اقبال فرماتے ہیں یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ تم لم یلد ولم یولد کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہو۔ اس امت میں رشتہ داریاں اور تعلقات ادب رسول اور عشق رسول اور نسبت رسول پر ہوتی ہیں، اجمی اور عربی اور قوم اور برادریت اور قومیت اور لسانیت اور فرقہ واریت پر نہیں۔ اور جو ابھی تک اس کے جال میں گرفتار ہے وہ توحید اور لم یلد ولم یولد کی حقیقت سے آگاہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ امت ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہی ہے۔ اس کی توحید ختم ہو گئی، یہ شرک میں گرفتار ہو گئی۔ جیسے کہا کہ لوگ صرف شرک کو محدود کر دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ مزار پہ جا کے دعا کیوں کیا، روضہ پاک کی جالیوں کو ہاتھ کیوں لگایا، باقی ساری زندگی ان کی ناپاک اور غلیظ شرک میں ڈوبی ہوتی ہے، اور ان کو شرک کا مفہوم ہی نہیں معلوم کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ کوئی اللہ جیسا ہے نہ کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے، ظاہری مفہوم۔ اور پھر بابا اقبال فرماتے ہیں اے ملت، اپنا رشتہ اللہ کی صفت سے جوڑ لے جسے لم یکن کہا جاتا ہے، یعنی نہیں ہے کوئی اس جیسا۔ اے ملت، تو اپنے آپ کو رب کی اس صفت جیسا بنا لے کہ رب کی جو صفت ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اے ملت، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کے برابر، کوئی اس کے مد مقابل نہیں، تاکہ تو بھی دنیا کی اقوام میں ایسے ہو جائے کہ تیرے برابر نہ کوئی ہو، نہ کوئی تیرے جیسا ہو، نہ کوئی تیرے مد مقابل ہو۔ یہ کردار لانا پڑے گا۔ وہ جس کی ذات واحد ہے اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتی، اس کا بندہ پھر کس طرح اپنے آپ کو شریک ہونا قبول کر سکتا ہے؟ جب وہ ذات منفرد ہے تو اس کا بندہ منفرد کیوں نہیں؟ مسلمان کیسے کافروں کی نقل کر سکتے ہیں؟ مسلمان کیسے کافروں کی اتباع کر سکتے ہیں؟ مسلمان کیسے کافروں سے اپنی فکر اور سوچ اور تہذیب اور معیشت اور سیاست اور عدالت کا نظام لا سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ مشرک ہے۔ قرآن خود کہتا ہے پھر کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے
وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی توحید میں شرک کر رہا ہے۔ دعویٰ کرتا ہے وہ زبان سے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ صرف اسلام لائے، ایمان تو ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ مومن تو دنیا کی ہر طاقت اور قوت اور بلندی سے بھی زیادہ بلند ہوتا ہے، اس کی تو یہ غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کفر و طاغوت کی کوئی طاقت اس کی برابری کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان یہ قبول کر لے کہ اللہ کے دین کے اوپر کوئی کافر طاقت، کوئی ظالم طاقت، کوئی مشرک طاقت اللہ کے دین سے زیادہ طاقتور ہو؟ خلیفہ ہارون رشید بغداد کے خلیفہ تھے، اور اس زمانے میں رومن امپائر یورپ میں بہت طاقتور تھی۔ تو رومن امپائر نے مسلمانوں کے علاقوں میں کچھ پیش قدمی کرنی چاہی، مسلمانوں کے کچھ قافلوں کو لوٹا، کچھ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی۔ اب ظاہر ہے اس کو جواب دینے کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ نے اس کی ذمہ داری تھی، اور خلیفہ ہارون رشید نے اپنا وہ تاریخی خط لکھا روم کے بادشاہ کو۔ اور ذرا نوٹ کریں، ذرا دیکھیں ذرا یہ کہ وہ خط شروع کیسے ہوتا ہے۔ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح خط شروع ہوتا ہے۔ اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اور اس طرح خط لکھا گیا اس کو۔ اس نے چیلنج کیا خلافت اسلامیہ کو، اس نے چیلنج کیا مسلمان ریاست کو۔ تو مسلمان خلیفہ نے اس کو پھر ایسے جواب دیا۔ تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس خلیفہ میں بھی اتنی غیرت تھی کہ وہ سیدی رسول اللہ کی امت کے دفاع میں کافروں کے تعرض کو، ان کی بدماشی کو برداشت نہیں کر سکا۔ خط لکھتا ہے، ایک یا کلب الروم، یا روم کے کتے سن، اور اس کے بعد پھر وہ دھمکی، ہم یہ کریں گے تیرے ساتھ آ کے۔ یہ غیرت ہے۔ حجاج بن یوسف مشہور ہے تاریخ میں ظالم آدمی کی حیثیت سے، مگر جب اس کے کان میں بھی ایک اذان پہنچتی ہے، پکار پہنچتی ہے ایک مسلمان بچی کی جس کو ہندوؤں نے اغوا کر کے قید کر لیا تھا، تو جلال میں وہ پوری فوج روانہ کرتا ہے مکران کی جانب، سندھ کی جانب، آزاد کرانے کے لیے۔ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک مسلمان بچی پکارے اور مسلمان سلطنت اور ریاست کافروں کے آگے کمزوری دکھائے۔ یہ میں آپ کو ان مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں جو کوئی اتنے نیک بھی نہیں تھے، کوئی اتنے اولیاء اللہ بھی نہیں تھے، بلکہ ظالم تھے بعض تو، لیکن ان میں بھی اتنی غیرت تھی کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کے مقابلے میں کسی کافر طاقت کا چیلنج ان کے پاس آئے اور سیدی رسول اللہ کی امت کو وہ رسوا کروا دے۔ اتنی غیرت تو ہونی چاہیے۔ جب ہی اللہ نے اس حجاج سے وہ کام لیا، جو تمام بڑے بڑے علاقے، چائنا سے لے کر اسپین تک کے جو علاقے فتح ہوئے، ہندوستان کی طرح علاقے فتح ہوئے، اس ظالم سے کام لے لیا اللہ نے۔ اس میں اتنی غیرت تھی، بے شک ظلم اس نے کیے، خانہ کعبہ پہ بھی چڑھائی کی، جو بھی کیا، مگر کم از کم کافروں کے خلاف اس میں اتنی غیرت تھی کہ وہ سیدی رسول اللہ کی امت کو اس نے کفار کے آگے ذلیل نہیں ہونے دیا۔ آپس کے اختلافات بدنصیبی مسلمانوں کی۔ اے ملت، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشخبری کی چادر پہنائی تھی کہ لا تحزنوا، یعنی نہ خوفزدہ ہو، نہ دکھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی تمہیں یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ تم ہمیشہ کامیاب ہوگے، دشمنوں کو شکست دو گے اگر تم اپنے عشق اور ایمان پر مستحکم رہو۔ غار ثور میں جب سیدی رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کو یہ خوشخبری دی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، ظاہر ہے سیدنا ابو بکر کے لیے تو صرف محدود نہیں تھی، پوری امت کے لیے یہ خوشخبری، تو پوری امت کے لیے ہے کہ مت پریشان ہو، اللہ ساتھ ہے تمہارے۔ وہ کہتا میں شرک سے زیادہ نزدیک ہوں۔ جب ایک بے چین بندہ مجھ سے دعا کے لیے پکارتا ہے تو رب ہی ہے جو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور تم ہی کامیاب ہوگے، انتم العالون، تم ہی زبردست اور کامیاب ہو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے دشمنوں پہ کامیابی دے گا، دشمنوں کو رسوا کرے گا اگر تم اپنے ایمان اور عشق پر مستحکم ہو۔ اے قوم، تم کو تو خوشخبری دی گئی تھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحتیں مشاہدے اور ملاقات میں بابا اقبال کو سمجھا رہے ہیں، اور بابا اقبال ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اے ملت، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، دو جہانوں کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے، انسانیت کی ہدایت، رہنمائی اور قیادت کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے، بحر و بر کو تمہارا پابند کیا گیا ہے۔ آج دیکھیے، اے مسلمان ملت، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، دو جہانوں کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے، انسانوں کی ہدایت کا
آج پوری دنیا میں دجال کا نظام ہے، گلوبل ریسیٹ کے نام کے اوپر یہ انسانیت کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں، پوری دنیا کی آبادی کم کی جا رہی ہے۔ کون سا ظلم اور گناہ نہیں ہے جس کے قوانین بنا کر پوری دنیا میں نظام مسلط کیا جا رہا ہے، طاغوت اور ظلم و استبداد کا دیو، اور پوری انسانیت پریشان ہے، کسی کے پاس ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں عیسائی زیادہ ہیں تو یہودی زیادہ ہیں، تو وہ ہندو زیادہ ہیں تو چینی زیادہ ہیں۔ ہدایت تو کسی کے پاس نہیں، ہدایت تو صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پاس ہے۔ قرآن صرف ہمارے پاس ہے۔ اگر کفر کو دنیا میں کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو صرف مسلمان کر سکتے ہیں، اور تو کوئی ملت کفر کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس نہ نظریہ ہے، نہ اللہ کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس سیدی رسول اللہ ہے۔ یہ ذمہ داری تو ہم مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ ہم نے تو پوری امت کا بوجھ اٹھانا تھا۔ ان کی آخرت بھی ہمارے ذمہ، ان کی دنیا بھی ہمارے ذمہ، اور ہم اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھا پا رہے۔ ہم خود ہی حب الدنیا و کراہیت الموت مبتلا ہو گئے۔ ہم خود ہی اپنے اسباب اور وسائل کفر سے تلاش کر رہے ہیں۔ نظریہ ہو، سوچ ہو، کہ مال ہو، کہ عزت ہو، ہم کفر سے طلب کرتے ہیں، اپنے رب سے نہیں۔ ہم خود برادریوں میں اور قومیتوں میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئے، امت کی وحدت کو تقسیم کر دیا، سیدی رسول اللہ کی امت کو تقسیم کر دیا۔ تم کو تو کائنات کا بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، تم تو خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، تم سیدی رسول اللہ کی امت تھے، تم یہ کائنات کو مسخر کیا تھا۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کہتا ہے پوری کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے لیے میں نے تسخیر کر دیا۔ اس مقام پر پہنچو، تم نے تو وہاں پہنچ کے امت کی قیادت کرنی تھی، کہاں تم راستہ بھول بیٹھے؟ اے ملت، تیرا حال یہ ہے کہ تو اپنی رب کی طرف سے دیے گئے تمام تر وسائل کے باوجود پرواز کے لیے پر ہی نہیں کھولتی۔ برف بند کر کے تو بیٹھ گئی ہے۔ تجھے اللہ نے اتنی طاقت و وسائل اور پر دیے ہیں پرواز کرنے کے لیے کہ آسمانوں کی بلندیوں تک پرواز کرے، زمین و آسمان و کرسی و عرش تیری زد میں، اور تو پر ہی نہیں کھولتی، تو اڑتی نہیں ہے، پرواز ہی نہیں کرتی۔ ایک کیڑے کی مانند خاک کے اندر غرق ہو کر زندگی گزارنے پر راضی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جگر کٹ جاتا ہے بابا اقبال جس دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ پیغام اس امت کو دے رہے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیقت آپ دیکھ لیجیے، ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیے، مشرکوں کے نیچے 70-75 سال سے رہتے رہتے ان کا حال کیا ہو گیا ہے۔ حقیقت میں نظر آتا ہے کہ بیچارے کیڑے مکوڑوں کی طرح، نہ کوئی خودی، نہ کوئی سیلف ریسپیکٹ، نہ کوئی عزت، نہ کوئی مقام، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ مشرک جس طرح چاہتے ہیں ان کو رسوا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، گھروں کو جلاتے ہیں، مسجدیں تباہ کرتے ہیں۔ مسلمان کیوں نہیں کر سکتے سوائے احتجاج کرنے کے؟ کشمیر کے مسلمان 1 کروڑ مسلمان ہیں، کیسے کافروں کے نیچے راضی ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ اگر یہ بغاوت کریں تو کافر ان کو قابو کر سکیں؟ لیکن یہ بھی اقوام متحدہ کی جانب دیکھتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمان، مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے جو مسلمان ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اقوام متحدہ سے مدد لیں گے۔ وہ تو پتھر اٹھا کے جس طرح مسجد اقصیٰ کا دفاع کرتے ہیں، پوری امت کے بہترین مسلمان اس وقت آپ کو مسجد اقصیٰ کے آس پاس ملتے ہیں۔ وہ فلسطینی ملتے ہیں کہ جو اسرائیل کے خلاف ایک مزاحمت اور غیرت و دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ بھی تو اسی امت کا حصہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمان بھی اسی امت کا حصہ ہیں۔ دونوں کا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ وہ تصادم میں ہیں، وہ روز شہید دے رہے ہیں، روز مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ غیرت و جلال اور جمال پیدا کرتا ہے۔ جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور غلامی قبول کر لی ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح، ان کی ذلت و رسوائی اب آپ کے سامنے، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں واللہ، اور اب ان کو کچل دیا جائے گا، سوائے چند غیرت مند جو بیچ میں کھڑے ہو کے لڑیں گے وہ شہید ہوں گے، باقی بیچارے تو بے بسی اور بے کسی میں مارے جائیں گے۔ 25 کروڑ ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی شجاعت ہے، نہ کوئی دلیری ہے، نہ کوئی تحریک ہے، نہ کوئی منظم۔ 25 کروڑ مسلمان کسی جگہ پہ اور ذبح کر دیے جائیں، ابھی کر دیے جائیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی زندگی پاکستان کے اندر کیا حال ہے لوگوں کا؟ ہر وقت یہی ہم کیسے کر سکتے ہیں، کون کرے گا، دنیا کیا کہے گی، ہم کیسے کر سکتے ہیں، طاقت کہاں ہے ہمارے پاس، معیشت کمزور ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے لوگ ایسی بات کرتے ہیں، غیرت مند شیر دلیر تو ایسی بات نہیں کرتا۔ ہم اپنے ہمسائے میں افغان طالبان کو دیکھ لیں، جو مرضی اختلاف آپ ان سے کرتے رہیں، لیکن 40 سال میں 2 بڑی بڑی سپر پاورز کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ پوری افغان قوم میں کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی، مصیبت پڑ گئی، تباہی ہو گئی، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور 20 سال لیے، لیکن بڑی بڑی سپر پاورز کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ کیا معیشت تھی افغان طالبان کی، کیا اکانومی تھی ان کے پاس، کیا فارن پالیسی تھی؟
کب انہوں نے اقوام متحدہ سے کہا کہ آ کے ہماری مدد کرو؟ کب انہوں نے احتجاج کیا، جلوس نکالے، سڑکوں پہ پتھراؤ کیا، یہ دھرنے دیے؟ یہ سب بغیرتوں اور بزلوں کے کام ہیں۔ غیرت مند تو ایسے کام نہیں کرتے، سیدی رسول اللہ کی امت تو یہ نہیں کرتی۔ وہ تو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے یا غازی ہوتی ہے یا شہید ہوتی ہے، کافروں سے بھیک تو نہیں مانگتی۔ تو ذلیل و خوار اس لیے ہوئی ہے کہ تو نے قرآن سے تعلق توڑ لیا۔ ظاہر ہے امت جو ذلیل و خوار ہے بابا، حضرت ابوبکر صدیق بابا اقبال کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں، اور تو اپنی اس غلطی اور کوتاہی پر توبہ استغفار کر، اور کفار کے بجائے تو صرف اپنی بدنصیبی کا شکوہ کرتی رہتی ہے، اپنے نصیبوں کو کوستی ہے، اللہ کو الزام دیتی ہے۔ امت کا یہی تو حال ہے، کفار سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، اپنے نصیبوں کو کوستے ہیں۔ ہمارے تو حال ہی خراب ہے، تو مصیبت ہے، تو پاکستان تباہ ہو گیا، تو 70 سال فوج حکومت کرتی رہی، سیاستدانوں نے کیا، جمہوریت تو آئی نہیں۔ صرف ذلت اور رسوائی اور کمینے پن کی بات ہے جو کسی غیرت مند کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اپنے اندر احتساب نہیں کرتے۔ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ تمدن میں تم یہود اور وضع میں قطع میں تم نصارہ، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو؟ بابا اقبال نے جو پوچھا تھا، اپنا احتساب نہیں کرنا۔ تم مسلمان بھی نہیں ہو، تم کلمہ بھی نہیں جانتے، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہو، تم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کے قریب بھی نہیں ہو۔ دعویٰ کرتے ہو تم مسلمان ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ تم سیدی کی امت ہو، اور پھر شکوہ اللہ سے کرتے ہو کہ تم ذلیل اور رسوا کیوں ہو دنیا میں، جبکہ تم نے بغیرتی اور بے شرمی اور بے حیائی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، قومیت اور لسانیت میں تقسیم ہو، شرک میں گرفتار ہو۔ اے ملت مرحوم، کب تک تو ذلت اور رسوائی اور خاک میں راضی رہے گی؟ ملت مرحوم، کب تک تم ذلت اور رسوائی اور خاک میں رہنے پر راضی رہے گی؟ خود اپنا سامان اٹھا، کمر باندھ، پر کھول اور آسمانوں کی بلندیوں پر پرواز کر۔ کہیں تو غیرت دکھاؤ یار، کہیں تو سٹینڈ لو، کہیں تو جب تمہاری عزت اور آبرو اور ملک اور قوم پر حملہ ہو تو ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی اس امت کا ایک امتحان آنے والا ہے کہ مشرک کہتے ہیں کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے مسلمانوں کا، اس سے پہلے وہ ہمارا کشمیر لے کے چلے گئے، 1 کروڑ مسلمان انہوں نے ہڑپ کر لیے۔ اس امت نے کھڑے ہو کر کبھی غیرت نہیں دکھائی، ہمیشہ بہانہ کرتے رہے، معیشت خراب ہے، ہم کمزور ہیں، ہم کیسے لڑیں گے، دنیا کیا کہے گی، FATF لگ جائے گا۔ یہ بے شرم اور بے غیرت جواب پھر ذلت اور رسوائی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ پھر شکایت کیوں کرتے ہو اللہ سے؟ کہیں تو سٹینڈ لو، کہیں تو پر کھولو، اپنا سامان اٹھا، کمر باندھ، پر کھول، آسمانوں کی بلندیوں پر پرواز شروع کر۔ یہاں پر بابا اقبال بہت دکھ کے ساتھ اس مثنوی اسرار و رموز کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بابا اقبال نے جب یہ سفر شروع کیا تھا تو آپ بالکل تنہا تھے۔ وہ فرماتے ہیں خود کہ جب میں نے اس امت کو بیدار کرنا شروع کیا تو میں بالکل تنہا تھا، لیکن اب اس محفل میں میرے رازدار اور بھی ہیں۔ خود ان کا اپنا ایک شعر ہے اس طرح۔ ظاہر ہے سب سے بڑے رازدار تو خود قائد اعظم تھے، جو اس حقیقت کو پا گئے تھے، اس تقدیر کو پا گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے لکھی اور جس کی خوشخبری بابا اقبال نے امت رسول کو دی، مسلمانوں کو دی، اور پھر جس کے نتیجے میں اللہ نے پاک سرزمین مدینہ ثانی پاکستان کا قیام عمل میں لایا۔ اس پاکستان کی ہم نے تعمیر کی لیکن تکمیل نہ کر سکے، ابھی باقی ہے۔ بہرحال وہ تکمیل انشاءاللہ اب ظاہراً یہی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کے بعد ہوگی، یا پھر جب میرا مالک اگر کرم فرمانا چاہے تو ایک ایسی قیادت عطا فرما دے جو جنیدی اور ارد شیری کا مجموعہ ہو۔ میرے مالک کے فیصلے ہیں، یہ جب چاہے گا کرے گا، لیکن جب تک، وہ بابا اقبال نے کہا کہ جب تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں آتے اس وقت تک کم از کم اپنے پیکر خاکی میں تو جان تو پیدا کر۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے مجاہد بھیج بھی دیتا ہے، امام مہدی کو بھی بھیج دیتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تم تو کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین میں لتھڑے ہوئے، مٹی میں ڈوبے ہوئے، غلاظت اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو۔ تمہیں کیا فائدہ ہوگا امام مہدی کے آنے سے بھی؟ تمہیں کیا فائدہ ہوگا غزوہ ہند شروع ہونے سے بھی؟ تمہیں کیا فائدہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ
اپنی امت کو عزت بخشے گا تو تمہیں نہیں بخشے گا، کیونکہ تو کفر میں مبتلا ہے، تو شرک میں ڈوبا ہوا ہے، تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہے، تیرے اندر وہ تڑپ اور طلب ہی نہیں ہے، تو عقل استعمال کرتا ہے، تجھے عشق کا پتہ ہی نہیں ہے، تو عشق کی آگ میں جلتا ہی نہیں ہے۔ عقل گو کے آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں گو حضور نہیں۔ عقل بے شک ایک پرواز کر سکتی ہے ایک حد تک، لیکن یہ حقیقت کے جو معرفت کے معاملات ہیں یہ عشق سے طے ہوتے ہیں، عقل سے نہیں۔ پورے اقبال کے کلام میں خودی کے بعد جو دوسرا تصور دیا گیا ہے وہ علم اور عشق کے اوپر ہے۔ علم عقل سے آتا ہے، عشق قلب سے آتا ہے۔ یہ تمام فیصلے، یہ تمام حقیقت اور معرفت کے فیصلے یہ عشق اور قلب سے ہوتے ہیں، عقل سے نہیں۔ آنے والے وقتوں میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی اور بابا اقبال کے کلام نے جو قرآن پاک میں عشق و معرفت اور ادب اور حقیقت اور امت کے احیا اور عروج کے جو نصیحتیں کی ہیں، جو ہدایات دی ہیں، انشاءاللہ ان پر مزید بات کریں گے، لیکن سارا المیہ اسی بات کا ہے کہ کلمہ ٹھیک ہونا ہوتا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر یہ بات فرمائی تھی، جب ان کے مرشد نے ان کا کلمہ ٹھیک کرایا، ان کو توحید یاد کرائی، توحید کی حقیقت بتائی، سلطان باہو بھی بس مستی میں اور نشے میں پکار اٹھے، کلمہ یار پڑھایا باہو میں سدا سہاگن ہوئی ہو۔ ایک دفعہ مجھے میرے رب نے، میرے یار نے کلمہ پڑھا دیا، مجھے اس کی حقیقت بتا دی، میں تو ایسے ہو گئے جیسے سدا سہاگن۔ سدا سہاگن اس کو کہتے ہیں ایک ایسی خوش نصیب عورت جس کا سہاگ سلامت ہوتا ہے، جو کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کلمے کی حقیقت، سورہ اخلاص کی حقیقت، اس کی زندہ تفسیر بننے کی توفیق اور اجازت عطا فرمائے۔ ابھی تو وہ ہمارے لیے صرف علم کلام ہے، بحث کا ایک موضوع ہے، لیکن اس کی زندہ تصویر ایک چمکتی دمکتی تلوار ہوتی ہے، جس کی شان اتنی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں پھر وہ اللہ کے دین کو نافذ اور غالب اور قائم کرنے والی ہے۔ وہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص توحید کی حقیقت کو سمجھ جائے، اس کے بعد دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔